علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و صفینا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صرف آئی لو محمد نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی سیدنا کے بغیر نہیں کہا جائے. بے شک بے شک وہ ہمارے آقا ہیں، عام انسان نہیں. بے شک سبحان اللہ. ہمیشہ سے یاد رکھو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ یہ حیبت، یہ طاقت، یہ رعب. ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا، پہلے سے کیا. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا، ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے تیسری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں، ان کے دست پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے عزیزوں تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو. کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ، کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئے، کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے، کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں، اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو کہ پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے، آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ حیبت، یہ طاقت، یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے، ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا، یاد ہوگا. بہت ٹی وی پر دکھا دیا جاتا تھا، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا. ہاں، اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ پھیلا ہے. 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو، میری جان پہ خطرہ ہے. میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ اسٹیج ناپاک نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو غداری کیا، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس، عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکی کے پاس. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں،
70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا. 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا. آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ, لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا, 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے, ابھی مرنے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں, اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں. بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا, سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا, پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا, ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا. میرے عزیزوں, 75 سال کی عمر ہو گئی تھی. 1 لاکھ نوجوانوں کو, خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھا اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھا. اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے. کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش, یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں, یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا. بچپن میں ہم سنتے آتے تھے, محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو, کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی. 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے, 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے. داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے, چبھتی ہے, گڑتی ہے. روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے. اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے, روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تم مرد ہے. وہ نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں. وہ بھاگ رہا ہے. کیسی حیرت کی بات ہے, تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں, اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے, روز آ کے بتاتی کہ تم مرد ہے. بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار نہیں. اور حیرت کی بات ہے, جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا, تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا. پھر میں پوچھتا ہوں, اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے, تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا, اور وہ داڑھی والا تھا, داڑھی والا تھا. اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں, جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے, آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے. یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں, آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں. اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی, وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی. وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہیں, پورے اوپن ہیں. جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے. فیشن وہ نہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو, عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو. سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے, دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں, کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں. لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون, سب سے عزت والی خاتون, جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتا ہے؟ فرشتوں کو, آپ کو میں بتا رہا ہوں, حدیث میں موجود ہے, فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا. عزت کا وہ مقام, عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا. لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا, اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے, فیشن کرنے میں. فیشن وہ ہے ہی نہیں.
ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے. وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے, اپنی ہوس کا نشانہ ہے. کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں. دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا. اسی لیے میرے عزیزوں, دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ. عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے. اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا, اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کیسے چل رہی ہے, اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے. انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی. ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے. سفیر سمجھتے ہو نا, ایمبیسیڈر, قاصد. اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے, اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا, چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا. تو اس نے کیا کیا؟ انتظامات کیا, تیاریاں کی, قالین بچھایا. ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے. ریشم کا قالین بچھایا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے. بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا. حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں, دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے. آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا, زمین پر چلنے لگے. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا, اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے, آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ, عام سی کرسی لاؤ, اس پر میں بیٹھوں گا. بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے ہیں, اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو, ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے. حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر, یہ ہمارا غرور نہیں ہے. میں نے اس لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے. میں اس کو استعمال نہیں کروں. لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے, ان کی عزتوں کا طریقہ ہے, مل مل آپ کے لیے کر لینا چاہیے. نا, وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا. تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے, تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو. اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا, دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے. اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے. ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی. کچھ نہیں ملنے والا ہے. زندگیاں گزر جائیں گی, لوگوں کے ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے, لوگ اچھالتے رہ جائیں گے. ہاں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے, میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا. الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے. دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو, لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے. ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں. آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے,